مجھے بھی یاد آیا کہ ایک اور کرنٹ ایشو جو اس دفعہ ہم خود بن گئے، تو اس کے اوپر بھی چند ایک گزارشات جو اللہ تعالیٰ کوئی دماغ میں ڈالے گا میں رکھ دوں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تماشا تو اب ریگولر بیس کے اوپر لگا رہنا ہے، اس لیے بار بار اس کو ان ڈیپتھ ٹاپک بنانا مجھے خود بڑی ایک امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ شاید بعض لوگ سمجھیں کہ میں کوئی ہمدردی گین کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بس چونکہ ہماری عوام آپ کو پتہ ہے جذباتی ہے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کریٹیکل ایشوز کے اوپر بھی ضرور بات کریں۔ جب کرنٹ افیئر کے طور پر دوسرے ٹاپکس کے اوپر میں بولتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جب ہم خود کرنٹ افیئر بن جائیں کسی مسئلے میں تو اس کے اوپر ڈسکشن تھوڑی بہت کی جائے۔ آپ کو مختلف سٹوڈنٹس کے چینل سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پچھلی اتوار کو چوتھی دفعہ اٹیمپٹ کی کوشش کی گئی میرے اوپر، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر 2017 میں پہلی کوشش ہوئی، اس کے بعد پھر مارچ 2021 میں، پھر اکتوبر 2022 میں، اور اب یہ اگست 2023 میں۔ یہ تو وہ ڈکلیئرڈ کوششیں ہیں مرڈر اٹیمپٹ کی، جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ آپ لوگ ٹینشن کی بجائے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ اب علمی طور پر تو شکست کھا چکے ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوگا اور ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ عموماً لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور فرقوں کے علماء وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا تو وہ لوگ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو میں خود بھی آپ کو پتہ ہے 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، اور سب سے زیادہ یعنی ایک جو تکلیف دہ چیز ہے وہ بریلوی فرقے کے علماء کے لیے، باقی بعد میں آتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ہے کہ یہ آدمی خود بریلوی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری پبلک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہیں کہ جو کاؤنٹر کر سکیں۔ بریلویت کے کون سے دلائل ہیں جو مجھے نہیں پہلے پتا ہوں گے، اور ان کے علماء نے آ کے ان کو بتانے ہیں، وہ تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہے۔ تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہر ایک برا وقت ہے، اور علمی دلائل میں انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس قسم کی کوششیں شروع کی ہیں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ یہ چاروں اٹیمپٹس جو ہیں وہ ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں، اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہیں، یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی نے کوئی آرگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے، نہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت موجود ہیں، اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ اب یہ جو چوتھی دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں ہے، وہ بچہ، مجھے تو اس پہ ترس ہی آ رہا ہے۔ 18 سال 2 مہینے اس کی عمر ہے، اور گجرات شہر میں وہ ایک پاس کسی قصبے میں کھاریاں کے پاس رہنے والا ہے۔ تو اب پڑھتا وہ خادم رضوی صاحب کے مدرسے میں ہے، جہاں ان کا وہ مزار سارا کچھ بنا ہوا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں مدرسے کا نام ابو ذر غفاری ہے، اور کام وہاں کیا ہو رہے ہیں، کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہاں ان کا زہد، اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر اتنا کچھ عوام سے لے رہے ہیں۔ 20 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے، اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کے آفیسر نے اس سے 1 to 1 انٹرویو کیا ہے تو اس سے دین کی الف بے بھی نہیں پتا۔ ہاں، اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو ادھر؟ جی گستاخ ہے۔ کیا گستاخی کی ہے؟ جی علماء نے کہا ہے کہ گستاخ ہے۔ یہ ان کا لیول ہے۔ اس نے کہا یار کوئی ایک چیز بتاؤ، کہتا نہیں میں نے خود نہیں سنا، علماء نے بتایا یہ گستاخ ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب ہمارے لوگوں کا علمی لیول یہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے نا کہ میں
بریلوی پبلک کو بتاؤں کہ اصل میں گستاخ آپ لوگوں کے بزرگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی چوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ کہنا شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے, الٹا اسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے. ایون ہمارے 1200 سال پہلے کے بھی جو بزرگ ہیں, محدثین ہوں, مفسرین ہوں, یہ سب کے سب لوگ, ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں. بعض لوگ ان کے اوپر جرح کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں. اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے, اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں. میرے بارے میں آج سے کوئی 10,000 سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس زمانے میں اگر کوئی کلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں, اس وقت ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھائی یہ بات نہیں تھی, یہ ہے. اور جب کوئی کہے گا کہ ثبوت, وہ کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو. ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں نا, تو وہ پھر اس کے اوپر جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہیں اس بات کی تو سند ہی درست نہیں ہے, وہ تو ایسا تھا, یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کامنٹس پاس کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے, یہ بات اس طرح نہیں یوں تھی. تو وہ معاملہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے. لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دے سکتے. اور میں سب سے بہتر اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. ابھی پچھلے دنوں بھی میری پوری لائف سٹوری 3 گھنٹے کی ریکارڈ ہوئی ہے, وہ آپ دیکھیں. اس سے پہلے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ ہوا, اور مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر اپنی تھاٹس پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. کسی شخص کو میری پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کان دھر کے بغیر ٹکٹ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مخالف کی بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی ہوئی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں, احادیث کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں بارہا بول چکا ہوں, اب بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نیا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن چونکہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت اس حوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں گے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. یہ ہماری تربیت ہے. اور ان کے بزرگوں کا فیض, ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے. ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے. بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے, بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں, اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں, آپ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, یا اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر. جن کے اوپر پڑھی ہے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اکا دکا بندوں کے اوپر میں نے پڑھی. اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی قنوت نازلہ پڑھوں کہ وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے. ہم تو دعا کی روشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے. یعنی آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, تو آلموسٹ 90% زیادہ لوگ وہی ہیں نا. تو انہوں نے تعارف کروا کے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو میں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح میرے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں نا,
اگر مجھے آپ زمانہ بریلویت میں دیکھتے نا تو میں اس سے زیادہ سخت تھا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہم بھی جن رہے ہیں بھائی. ہمیں کا پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے. باباؤں کے بابا. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ اٹھے گا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے. یہ معاملات اس طریقے سے مستقبل میں بھی اکا دکا واقعات چلتے رہیں گے. اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے. کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس سارے کے سارے اختلاف کو علمی رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں میں کتنا پازیٹیو ہوں. تیسری دفعہ جب مرڈر اٹیمپٹ ہوئی اکتوبر 2022 میں, انہوں نے وہ جو بندہ بھیجا تھا, ایک مولوی نے بھیجا تھا, میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا, اس نے ویڈیو میں خود نام بھی لیا. وہ ایک بک کے اندر پوری کٹنگ کر کے وہ پسٹل لوڈڈ رکھی ہوئی تھی, تو وہ باہر پکڑا گیا. اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح آیا تھا بندہ, اسے پکڑ لیا. میں نے اس کے بعد پروگرام کیا, اور حیران کن بات ہے اس پروگرام میں اسی ٹی ایل پی کی جماعت کا ایک جلوس تھا کے پی میں, جس پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے, اور میڈیا بلیک آؤٹ ہوا تھا اس حوالے سے. کوئی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا تھا. اسی دن یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود میں نے کرنٹ افیئر کے طور پر ٹی ایل پی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو, جو اس وقت پوری تمکنت میں تھے, انہیں میں نے آڑے ہاتھوں لیا. اس سے بھی پہلے جب عدالتوں نے ضمانت دے دی تھی سعد رضوی صاحب کو, اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی تھی, تو صرف میری آواز بلند ہوئی تھی. صرف میری اس لیے کہ اگر ان کے اپنے فرقے کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. دوسرے لوگ تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, مشرک کہتے ہیں, یہ ان کو گستاخ کہتے ہیں. اور یہ ساری باتیں میں نے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کی. حقیقت بات ہے, میں ٹروتھ لور ہوں. میں اپنی عادت سے, اپنے عقیدے سے, اپنے ایمان سے مجبور ہوں کہ میں مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو ابھی بھی یہ جو معاملہ ہوا, میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا کہ یہ ان کی جماعت نے کوئی آرگنائز چیز کی ہوگی. انڈیویجول ظاہر مدارس کے اندر جب اس قسم کی گفتگو میرے بارے میں سنیں گے تو کوئی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس جرم سے بری بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اس قسم کی تعلیمات دی جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں. آپ لوگوں کو جب ابھاریں کہ قانون ہاتھ میں لیں, ایک طرف اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کب تک تم لوگ یہ تماشا دیکھو گے, کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اگر یہی اناؤنسمنٹ میں کرنی شروع کر دوں تو ان کے ساتھ کیا بنے گی, کیونکہ وہاں سے اٹھ کے تو یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کا بدلہ بھی لینا ہے. حقیقت بات ہے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئے دن آپ کو سننے کو کوئی ملے کہ فلاں آج دربار اکھاڑ دیا گیا, اس کا گنبد توڑ دیا گیا, لیکن اس طرح کرنے سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہوگی؟ یہ تو فساد فی الارض ہے. ہم لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں گے کہ جن ہاتھوں نے یہ بت تراشے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ ہمیشہ رکھتے ہیں, اور عوام نے سنا ہے اور انہوں نے حق کو قبول کیا ہے. دیکھیں میں نے 2012 کے اندر یہ بات کی تھی, میری ویڈیو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بریلوی حق قبول نہیں کریں گے انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بریلوی حق قبول کریں, اور یہ چیز میں نے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے لرن کی ہے. جب تک آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے, قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا. آپ دیکھیں جب اینڈ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں, تو پھر رومنز اور پرشینز کو بھی انہوں نے ہی اکھاڑا ہے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر سب سے بڑا ہے, ڈومیننٹ ہے,
تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر انہیں ان کے علماء نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے۔ اگر انہیں صحیح ڈائریکشن مل جائے اور یہ حق قبول کر لیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے سامنے مقدمہ رکھوں۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں، یہ دیکھ لیں، یہ ذرا دکھائیں جی کیمرہ پیچھے کر کے، ذرا ان کو اندازہ ہو کہ ان کی محنتیں مجھے گالیاں دینا کتنا رنگ لا رہی ہیں۔ ہاں